میں انوزون کو جہاں تک جانتا ہوں کہ انوزون جو ہے وہ ہائبرڈ ماڈل پہ ہے، لیکن اس کی میجر اسٹرینتھ جو ہے وہ سروسز ہیں. جی. اب سروسز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ایکچولی فری لانسرس کی بہت اسٹرینتھ ہوتی ہے. آپ کی فری لانسنگ کی انفارمیشن بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے، ایتھکس ہونے چاہیے، مورل ویلیو سسٹم SOP سب ہونا چاہیے. تو ہاؤ ڈو یو سی کہ یار ایسا کیا ہے انوزون کے پاس؟ دیر آر سو مینی پیپل ہو آر لرننگ فری لانسنگ، دیر آر سو مینی پیپل. ایسا کیا ہے جو انوزون نے کیا جو باقی لوگوں کو کرنا چاہیے تاکہ کل کو وہ فری لانسنگ سے اسٹارٹ اپ میں موو ہو سکیں؟ اچھا، جب فری لانسنگ کر رہے ہوتے ہیں لوگ تو وہ بہت زیادہ سیریس نہیں ہوتے ہیں. وہ کام بھی کر رہے ہیں، ساتھ میں وہ عیاشی بھی کر رہے ہیں، گھوم پھر بھی رہے ہیں. جیسے ابھی ہم آف کیمرہ بھی بات کر رہے تھے کہ ہم کلائنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ میں کام کروں تمہارے پروڈکٹ کے اوپر، اور ساتھ میں ہم جو ہے نا بیوی کو لے کے ہائپر اسٹار پہنچے ہوئے ہیں یا کرفورٹ پہنچے ہوئے ہیں یا پھپھو کے ساتھ جو ہے نا شاپنگ کر رہے ہیں کہ فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب میں فری لانسر تھا، جب میں فری لانسنگ کیا کرتا تو میرے ساتھ بھی یہ ہوتا تھا کہ آپ پورا دن جو ہے وہ ادھر ادھر ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میں ڈیلیور کر دوں گا ٹائملی، اور پھر وہ جب آپ ڈیلیور کرتے ہیں آن دا ویری 11th آور پہ، تو آپ کوالٹی ڈیلیور نہیں کر سکتے ہیں وہاں پہ. اور جب ہمارے پاس ابھی بھی کسٹمرز آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ریگارڈنگ فری لانسر، میں اگر آپ کو فری لانسر کے ساتھ کمپیئر کروں تو فری لانسر تو مجھے اتنے سستے میں وہ یہ دے دے گا، ٹھیک ہے جی. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فری لانسرز کو پریفر کرتے ہیں اوور دا کمپنیز اور ایجنسیز. تو ان کو ہم ایک بڑی سمپل سی چیزیں کچھ ایکسپلین کرتے ہیں جو کہ بڑی ٹھیک بھی ہیں. فری لانسر کبھی بھی سیریس نہیں ہوتا. کمپنی کو پتہ ہے کہ ہمارا امیج خراب ہو جانا ہے. فری لانسر کو امیج کا مسئلہ نہیں ہے. وہ ایک پلیٹ فارم سے نکال دیا جائے گا تو دوسرے پلیٹ فارم پہ چلا جائے گا، تو اس کو ہاں جی ایک کلائنٹ دوسرا تو. لیکن کمپنی کا یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا امیج کو انٹرنیٹ کے اوپر انہوں نے ایک اپنا امیج بنا ہوا تھا، وہ سیو کرنا ہوتا ہے. دوسرا، کمپنی کے اوپر ایک کائنڈ آف ہائرارکی بنی ہوئی ہوتی ہے. ہر ریسورس کے اوپر ایک پروڈکٹ مینیجر ہے جس نے اس کو اوور سی کرنا ہے، اوور لک کرنا ہے. ایک HR کا ڈپارٹمنٹ ہے جس نے دیکھنا ہے کہ یہ بندہ صبح 9 بجے 10 بجے آفس آیا ہے اور اس نے کام کرنا شروع کر دیا اور شام تک وہ اویلیبل بھی رہا ہے. ناٹ لائک فری لانسر کہ کبھی دل کیا تو کر لیا، کبھی دل کیا تو نہیں کیا. یہ آپ نہیں کر سکتے ہو. ایک فری لانسر 24/7 موٹیویٹ رہے گا، یہ ٹیکنیکلی پاسبل ہی نہیں ہے. اور 24/7 آپ اپنے ڈیسک کے ساتھ جڑے رہیں گے، یہ بھی ٹیکنیکلی پاسبل نہیں ہے. یہ پاسبل کرنے کے لیے ہی ایک انفراسٹرکچر بنتا ہے، آفس بنتا ہے جہاں پہ آپ آتے ہیں. آپ کو کبھی گھر پہ انٹرنیٹ کا مسئلہ آ رہا ہے، کبھی بجلی کا مسئلہ آ رہا ہے، کبھی آپ کو ہارڈ ویئر کا مسئلہ آ رہا ہے. ان سارے مسئلوں کو ریزالو کرنے کے لیے کہ آپ کو ایک اسموتھ انٹرنیٹ ملے، اسموتھ ورک اسپیس ملے، جہاں پہ آپ کو ہارڈ ویئر کی اویلیبلٹی، جو بھی آپ کو ہارڈ ویئر چاہیے وہ آپ کو ملے، اور اس میں پرابلم بھی کوئی نہ آئے. اس کے لیے آئی ٹی کا پورا ایک ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہوتا ہے، پورا ایک ایڈمن کا ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں آپ کو گھر پہ اویلیبل اس طرح سے اویلیبلٹی ہوتی نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ آپ کو گھر پہ وہ پرسکون انوائرمنٹ نہیں ملتا. پھر پیئر لرننگ جو سب سے زیادہ امپارٹنٹ ہے. جب آپ کہیں پہ اسٹک ہوتے ہیں تو آپ کی آرگنائزیشن کے اندر 500 لوگ اور ہیں جو کہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ ان بلاک کر سکتے ہوں، آپ کو نئی ٹیکنالوجی کی طرف لے کے جا سکتے ہوں. آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، فری لانسنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ بالکل بھی وہ چیزیں ایکسپلور ہی نہیں کریں گے جن کے اوپر آپ کی گرپ نہیں ہے. جب آپ کمپنی میں بیٹھے ہوئے تو آپ کو کم از کم تسلی ہوتی ہے کہ یار اگر میں اس کو ہاتھ ڈالوں گا تو مجھے کوئی نہ کوئی مینٹر کرنے والا موجود ہوگا، میری ہی ٹیم کے اندر موجود ہوگا. پھر جیسے مینیجریل پورا انفراسٹرکچر ہے تو وہاں پہ پورا مینیجر نے میک شور کرنا ہے کہ آپ کو وہ ٹائم سے ڈیلیور آپ کریں یا نہیں کریں. تو یہ چیزیں ساری کی ساری ہم جب ایک کلائنٹ کو آفر کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو فری لانسر، تو وہ کلائنٹ سیٹ سمجھتا ہے کہ یار میں ہاں واقعی بات ٹھیک ہے. فری لانسر ایک دن میں غائب ہو گیا، آپ کا پروڈکٹ چل رہا تھا، غائب ہو گیا، رسپانس کرنا بند کر دیا، آپ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے. بینگ اے کلائنٹ ہم جب کلائنٹ کو یہ بتا، اور ایسے ہوا ہے بہت سارے کلائنٹس ہمارے پاس آتے ہیں جو فری لانسر اچانک سے غائب ہو گئے، یا فری لانسر نے بنا نوٹس پیریڈ ڈسکنٹینیو کر دیا کہ میں نہیں کام کر سکتا یا آپ کے ساتھ میں کام نہیں کر رہا ہوں کسی بھی وجہ سے، وٹ ایور. ان کو کوئی پرسنل میٹر آ گیا، بیمار ہو گئے وغیرہ وغیرہ. لیکن کمپنیز کے پاس بیک اپ آپشنز موجود ہوتے ہیں. اگر ایک ریسورس لگایا ہوا ہے ہم نے کسی کلائنٹ کے ساتھ تو اس کا بیک اپ بھی ہم نے پریپیئر کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے. اگر وہ چھٹیوں پہ جاتا ہے، شادی کی چھٹیوں پہ جاتا ہے، یا کوئی گھر میں کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے خدا نخواستہ، تو اس کا بیک اپ موجود ہوتا ہے. تو یہ ڈفرینس ہے ایک فری لانسر اور ایک کمپنی کے اندر، یہ ڈفرینس. تو جب آپ ایز اے فری لانسر ان گراؤنڈس کے اوپر، ان ایتھیکل ویلیوز کے اوپر، ان ڈیلیوری ویلیو کائنڈ آف باؤنڈریز کے اوپر پریکٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ایونچولی آپ ایوالو ہو کے ایک ایجنسی بن جاتے ہیں. تو ایک ورڈ میں ڈیفائن ہو جائے گا، اف یو وانٹ ٹو بی این انٹرپرینور، اف یو وانٹ ٹو اسٹارٹ یور اون سیٹ اپ فرام فری لانسر، بی فالو دا ویلیو. اور ایک ورڈ ہے ایتھیکل. آپ کو ایتھیکل ہونا پڑے، آپ کو ایتھکس فالو کرنے پڑیں گے. اسی سائڈ کا ایک نا دوسرا کوشچن میں پوچھوں گا اسی سائڈ سے کہ اگر آپ نے فری لانسر سے ایجنسی کی طرف موو کرنا ہے تو بھائی کام چاہیے نا. بالکل ایسے ہی پروجیکٹ لے کے آؤ گے تو زیادہ بندے لاؤ گے نا. اب یہ جو زیادہ پروجیکٹ لانے ہیں یہ کیسے لانے ہیں؟ یہ زیادہ پروجیکٹ کہاں سے آتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ کے پاس ایک ہی پروفائل، آپ ایک پروفائل سے نہیں ہوتے تو آپ کو ملٹی اسٹریم چاہیے. تو وہ ملٹی اسٹریم پاسبلی کون سی ہو سکتی ہیں جو بچے ایکسپلور کریں آج؟ اچھا، اگر میں انوزون کی بات کروں، ہر کمپنی کا اپنا ایک بزنس ماڈل ہوتا ہے، تو میں اب انوزون کے اوپر زیادہ بات کر سکتا ہوں. تو
ہم نے تقریباً ہر بزنس چینل کو ایکسپلور کیا ہوا ہے, کوئی ایسا چینل نہیں ہے جس کو ہم نے چھوڑا نہیں ہوا. فار ایگزامپل اگر ہم لنکڈ ان آؤٹ ریچ کی بات کر لیں, کولڈ ای میلس کی بات کر لیں, کولڈ کالس کی بات کر لیں, انٹرنیشنل کانفرنسز پہ جا کے ایگزیبٹ کرنے کی بات کر لیں, نیٹ ورک کر کے لوگوں کے ساتھ وہاں سے بزنس ایکسٹریکٹ کرنے کی بات کر لیں, یا ہم اگر یہ بات کر لیں کہ ہم نے یو ایس میں, کینیڈا میں ٹیمز ہائر کی جو کہ بہت لیٹر سٹیج ہے. بہت سارے لوگ یہ بڑا پرابلم ہے کہ جب ایجنسی بعد میں شروع کرتے ہیں وہ دو چیزوں میں پہلے پھنس جاتے ہیں. وہاں پہ ٹیم ہائر کرنی ہے یو ایس کے اندر, انکارپوریٹ کرنا ہے. میں ان کو بتاتا ہوں انکارپوریٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ لاجسٹکس ہیں جن میں پڑھنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. یو ایس کے اندر, کینیڈا کے اندر وہاں ٹیم ہائر کرنے کی, یا دبئی کے اندر ایسے ضرورت نہیں ہے. وہاں تک جب آپ کو ایک ڈیل بریکر محسوس ہو, ایک کلائنٹ آپ کو ملتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں تبھی آپ کے ساتھ سائن کروں گا جب آپ کا یہاں پہ انکارپوریٹ ہونا ضروری ہے, تو ٹھیک ہے آپ کر لیں, پھر سمجھ آتا ہے. لیکن اس سے پہلے انکارپوریٹ کر لینا اور اس کو کرنا میرے خیال سے ویسٹ آف منی اینڈ ایفرٹ. تو آپ کو ایونچولی ہم وہاں پہ پھر چلے جاتے ہیں. تو دیر آر اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس. تو آپ فری لینسنگ سے پھر اس کے بعد لنکڈ ان پہ چلے جاتے ہیں, پھر آپ اسے کولڈ ای میلس انجن کھڑا کر لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کولڈ کال پہ چلے جاتے ہیں. اگر آپ مزید اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایگزیبیشنز ہیں ڈفرینٹ, جائٹکس ہے, لیپ ہے, ویب سمٹ ہے, MWC ہے, تو اس طرح کے ایونٹس یورپ میں, US میں ہوتے رہتے ہیں. تو آپ ان پہ ایگزیبٹ کر سکتے ہیں. یو کین اسٹارٹ ود ایز اے گیٹ ڈیلیگیشن. سو اگر میں اس کو سمرائز کروں تو آپ جتنے بھی پاسبل سینیریوز ہیں, جتنے بھی پاسبلٹیز ہیں, آپ سب کو دیکھتے ہو. آپ نے لنکڈ ان کا نام لیا, آپ نے کالنگ تھی, ای میل مارکیٹنگ تھی, اپ ورک کا آپ نے نام نہیں لیا تو اپ ورک سے آپ کر رہے ہو. آئی بلیو فائیور میں بھی آپ نے کچھ کیا ہوگا, ٹاپ ٹیل پہ بھی آپ نے کیا ہوگا. اس کے بعد آپ نے ایگزیبیشنس کی ہیں. ہر جب بچہ اسٹارٹ کر رہا ہوتا ہے تو مے بی ایگزیبیشن از ناٹ این آپشن فار ہم. ہی کین ناٹ گو آؤٹ اینڈ ایگزیبٹ. انٹرنیشنل کانفرنسز وہ اٹینڈ نہیں کر سکے گا. مے بی وہ انٹرنیشنل ٹیم ہائرنگ کی طرف بھی نہیں جائے گا. موسٹ لائکلی وہ فائیور سے اسٹارٹ کرے گا, وہ اپ ورک سے اسٹارٹ کرے گا. اور جو انڈر ریٹڈ ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ سب سے اسٹرانگ ہے, وہ لنکڈ ان ہے.